بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سبھی ناظرین و حاضرین سامعین اکرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ذہن میں ایک بات آ گئی۔ آج جو ہے ایک دوست آیا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کے متعلق بات کر رہا تھا، تو کیا کریں کہ قاری صاحب شادی کے متعلق بیٹی کی شادی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، بہت ساری کوشش کی تو معاملہ جو ہے وہ طے نہیں ہو رہا۔ تو اس کو سبق بتایا، وظیفہ بتایا، وہی وظیفہ جو اس کو بتایا میں آج آپ دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بارگاہ رب لم یزل میں التجا کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اپنے محبوب کے وسیلہ پاک سے جو میں پیش کروں، جو میں پیش کیا ہے میں نے، اور جو میں آپ سب دوستوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، میرے لیے بھی ذریعہ نجات بنے، آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ تو سامعین محترم، عمل کریں گے، کوشش کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ یہ صرف شادی ہی کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو جس بھی رکاوٹ میں جو بھی آپ کی رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، حسد کی وجہ سے رکاوٹ بن گئی ہے، دکانداری نہیں چل رہی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو، اور بچیوں کی شادی کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، میل فیمیل لڑکیوں لڑکوں کی شادی جن میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کافی کوشش کرنے کے باوجود معاملات حل نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، تو ان سب رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے میں آپ سب کے سامنے ایک چیز پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآنی عمل ہے، کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے، آپ کریں گے، کوشش کریں گے، کامیابی ہوگی۔ تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ بہت شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا، اور یہ بھی گزارش کرتا چلوں ساتھ میں کہ میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی محبت تو دل میں ہے، قرآن اور اللہ کے رسول کی محبت اور قرآن کی محبت بھی دل میں رکھو، تاکہ آج یہ جو پریشانیاں بنی ہیں نا میرے بھائی، بات ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی بھی پریشانیاں بنی ہیں اللہ کی بارگاہ سے دوری کی وجہ ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے، اللہ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملات ایسے کر دیے کہ اللہ کا فرمانا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ جب تم مجھ سے اعراض کر لیتے ہو، مجھ سے منہ موڑ لیتے ہو، تو پھر میں معاشیت وغیرہ جو ہے اس میں تمہارے لیے وہ تنگی پیدا کر دیتا ہوں۔ تو ایسے نہ کیا کرو۔ جس مالک کائنات نے آپ کو مجھے سب کو پیدا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں اپنا رخ کرنا چاہیے، تاکہ مالک کائنات ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ صدقہ جاریہ کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، دارین کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، دارین کی ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو جو ہے آگے تک شیئر کیجئے گا، تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو، آپ کو بھی دعائیں ملیں، مجھے بھی دعائیں ملیں۔ تو میں تو اللہ کی رضا کے لیے آپ ساتھیوں کے سامنے جو ہے وہ باتیں پیش کر رہا ہوں، وظائف پیش کر رہا ہوں، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف، عمل کی طرف۔ بچے یا بچی، بیٹے یا بیٹی، بہن یا بھائی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، وہ ہو نہیں رہا، کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے، کاروبار وسیع نہیں ہو رہا، کاروبار چل نہیں رہا، ان معاملات کو ختم کرنے کے لیے، شادیوں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے، کاروبار کی بندش دور کرنے کے لیے آپ کریں، یہ عمل کریں، فائدہ حاصل کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے آپ نے، وہی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ اپنی اس پریشانی کو ختم کرنے تک، جب تک وہ آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو جاتی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد آپ کی یہ پریشانیاں دور کر دے۔ تو جتنا پرانا مسئلہ ہوگا اتنا آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا محنت کرنا پڑے گی، تو زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، آپ کی لگن اللہ کے ساتھ ہوگی، اللہ کے قرآن کے ساتھ آپ کی لگن ہوگی، تو اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
اتنا جلدی فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 21 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کے ایسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ایسے آپ نے بسم اللہ ہر بار پڑھنے کے بسم اللہ آپ نے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے، کم از کم آپ اس کو 21 دن تک لگاتار پڑھتے رہیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 21 دن کے اندر آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ شادی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چل پڑے گا کہیں نہ کہیں، کیونکہ جوڑے میرے مالک نے بنائے ہیں آسمانوں پر، یہاں دنیا پہ تلاش کرنے میں ہمیں دیر ہو جاتی ہے، ہم نہیں اس چیز کو جانتے جو میرا مالک جانتا ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو گرامی قدر یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک کلام کے صدقے میں اس کے توسل سے آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ جو آپ کا مقصد ہوگا جائز ہوگا، بالکل جائز مقصد ہوگا، اس میں کامیابی ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا روحانی مزاج اسی طرح قائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔